یہ جو سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگانے کا ایک رواج ہے وہ اب ختم ہونا، اور ابھی تک مودی جو ہے وہ ٹاؤں ٹاؤں کر رہا ہے اور وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج کا دن 28 مئی کا دن بہت اہم دن ہے، بہت خاص دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے اور نعرہ لگا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی 1956 کے اندر، جو PAEC کے نام سے جو پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن بنا۔ اس وقت جب یہ بنا تو اس وقت کے بانی ڈاکٹر نذیر احمد تھے، اور انہوں نے اس کی غرض و غایت جو ہے وہ ایٹمی بجلی گھر کے لیے، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اور جو وقت گزرا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ جو پاکستان وہ گزرا، جس وقت پاکستان دو لخت ہوا اور بھارت کے مکرو اور سازشی چہرے نے جو ہے اپنا کام دکھایا، اور بنگلہ دیش کی شکل میں ہم نے اپنا ایک بازو کٹوا دیا۔ ناظرین محترم، اس وقت پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید، جنہیں میں شہید کہوں گا کیونکہ ان کا ایک عدالتی مرڈر کیا گیا، انہوں نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی۔ ملتان کانفرنس میں سائنٹسٹ کو بلایا، اور اس کو جو ہے وہ ایٹمی کمیشن سے پھر ہم نے اس کو ایٹمی بم کی طرف جو ہے وہ لے گئے۔ وہ وقت کی ضرورت تھی، اور انہوں نے پھر جو ہے اس کی بنیاد رکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس میں اہم جو رول ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کا بہت اہم رول ہے، اور اس میں دیگر اہم شخصیت ڈاکٹر منیر احمد خان جو ہے توانائی کمیشن کے چیئرمین، اور وہ ابتدائی سائنٹسٹ جو ہے وہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ دن رات لگا کر اس کے اوپر کام کیا، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ ہم کامیابیوں کی طرف بڑھتے گئے، اور ہم نے جو ہے وہ آخر کار یہ سر کر لیا مرحلہ، اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ اب اس کو جو ہے اعلان کرنے کی ضرورت تھی، تو بھارت نے جو ایٹمی دھماکے کر کے جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کر دیا کہ اس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، اور ہمیں بھی موقع مل گیا۔ تو دنیا کا جو رسپانس تھا وہ اس کے بارے میں کوئی اتنا جو ہے وہ خاص نہیں تھا، یا کوئی غم و غصے کا اظہار نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، یقیناً یہ ایک جائنٹ ایفرٹ ہے، کسی ایک کو ہم اس کا ہیرو نہیں کہہ سکتے، کسی ایک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی بدولت ہوا، بلکہ یہ ایک کمبائنڈ کوشش تھی کہ ملک کو محفوظ بنایا جائے۔ اور آخر کار میاں محمد نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو آرمی چیف تھے، ہماری پاک فوج تھی، انہوں نے فیصلہ کیا، اور چاغی کے اندر 28 مئی کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر وہ بٹن دبا دیا گیا، اور دنیا کے اندر ایک زلزلہ جو ہے وہ مچ گیا، اور ایک بھونچال آ گیا، اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کے سائنسدان، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی
اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنی تکڑی ہے کہ وہ جو فیصلہ کر لے پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہے۔ تو آج کا یہ دن ہمیں جہاں یہ یاد دلاتا ہے اور ہم اس کو مناتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات پر تو فخر ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم معاشی طور پر کتنے بدحال ہو چکے ہیں، ہم جو ہے ہمارے زر مبادلہ کتنے کم ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں مہنگائی کتنی ہے، ہم خطے غربت سے نیچے، ہمارے تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زراعت جو ہے وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ یکجہتی کے ساتھ، جہاں ابھی حالیہ انڈیا نے حملہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج نے ان کو دندان شکن جواب دیا اور انڈیا کو ہوش نہیں رہی، اور ابھی تک مودی جو ہے وہ ٹاؤں ٹاؤں کر رہا ہے اور وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں، لیکن ایک عرض کروں گا اپنے سیاستدانوں کو کہ ایک مٹھ ہو جائیں، مل جائیں، اور یہ جو سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگانے کا ایک رواج ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے۔ عوام جس کو چنے ان کو جو ہے وہ اقتدار حوالے کیا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ جو ہے وہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ آج کے اس دن کو ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کریں کہ ہم ایک قوم، ہم نے جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں بھارت کے حملے کے وقت بن کے دکھایا، اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں خدا کرے کہ ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جو پھول کھلا رہے صدیوں، کسی کو دیکھنے کی بھی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔